اگر آپ اپنے بارے میں کسی کی رائے جاننا چاہتے ہیں تو اسے ناراض کریں۔ مصیبت کے وقت غیر موجودگی کسی بھی رشتے کے تقدس کو ختم کر دیتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ عقل مند کو اپنے گھر میں بچے کی طرح اور اپنی قوم میں مرد کی طرح رہنا چاہیے۔ بے وقوفوں سے دوستی مت کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تیری مشکلات میں اضافہ کر دیں گے۔ میں نے لوہا اور پتھر سب اٹھائے، لیکن قرض سے زیادہ بوجھل چیز کوئی نہیں اٹھائی۔ اس لیے اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے قرض سے بچنا۔ آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن کوئی اس کی کوشش کرتا ہے تو یقین کریں وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی کام کسی کے سپرد کرنا ہو تو وہ کسی عقل مند انسان کے سپرد کرنا۔ اگر عقل مند میسر نہ ہو تو اسے خود سر انجام دینا۔ جو بات دشمن سے بھی پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو وہ بات دوست سے بھی پوشیدہ رکھو، ہو سکتا ہے کبھی وہ تمہارا دشمن ہو جائے۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں سے دور رہنا، تاکہ تیرا دل سلامت اور نفس پاک رہے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ اکثر لوگوں کے جب مقصد ختم ہو جاتے ہیں تو ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے۔ جب تک مفاد رہتا ہے ضمیر بھی سویا رہتا ہے۔ عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا۔ دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب دیا جو دوسروں کے علم کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی بات پر کبھی دھیان نہ دینا۔ کوشش کرنا کہ شوہر کی مرضی کے خلاف کوئی بات سرزد نہ ہو۔ اگر غلطی سے ہو بھی جائے تو غلطی کی معافی کی بھرپور کوشش کرنا۔ شوہر کے رازوں کو ظاہر نہ کرنا، یعنی گھر کی بات کو گھر تک رکھنا، باہر کسی غیر کے ساتھ نہ کرنا، کہ یہ بات تم دونوں میں جدائی کا سبب بن سکتی ہے۔ ہمیشہ خاوند کے مال کی حفاظت کرنا، یعنی اس کو اپنا مال سمجھنا اور اسے صحیح جگہ خرچ کرنا، فضول خرچی سے بچتے رہنا۔ عورت کے ہمدرد صرف 4 ہیں: باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ دولت تقسیم کی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھ جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے تو ہمیشہ صدقہ کرتے رہنا۔ حکمت اور دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔
عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرتا ہے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں آپ کو کھانا سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ صبح انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافق کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ 4 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل، اور چہرے پر مسکراہٹ۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے، لیکن جب اسے برا کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت وہ کہاں ٹوٹ جائے۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے کبھی دکھ نہ دو۔ جو شخص سجدوں میں رہتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ اس شخص کو کبھی دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے، وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ دنیا میں 3 خوبصورت ترین جگہ ہیں: خانہ کعبہ، روضہ رسول اور ماں کی گود۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، مگر موت کی آرزو کبھی مت کرو۔ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ مصیبت میں گھبرانا کمال درجہ کی مصیبت ہے۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے، اور دشمنی کا بیج مذاق کرنا ہے۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بےزتی کرے تو اسے بخش دو، کہ بہادروں کا کام معاف کرنا ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں۔ خواہش چھوڑ دو،
تمہیں سکون ملے گا۔ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو۔ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا۔ کبھی بھی کسی خوشی کے جانے پر غم نہ کرو جو ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، کیونکہ وہی آپ کے پاس کسی اور شکل میں واپس آئے گی، یہ یقینی طور پر جان لیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر مت سمجھو، ان کے دکھ درد کو ہمدردی کے ساتھ سنو۔ اگر تم سکون چاہتے ہو تو کسی کے بارے میں برے خیالات نہ رکھو۔ جب محبت قبول نہ ہو تو آگے بڑھیں، جب محبت کی تعریف نہ کی جائے تو چلے جاؤ۔ امید ہے کہ وقت اس شخص کو سکھائے گا کہ حقیقی اور سچی محبت کیا ہے۔ ایک موم بتی دوسری موم بتی کو روشن کرتے ہوئے کبھی اپنی روشنی نہیں کھوتی۔ آپ کا راستہ اکیلے کا ہے، دوسرے آپ کے ساتھ اس پر چل سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے اس پر کوئی نہیں چلتا۔ جو چیز میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ مجھے بھی ڈھونڈ رہی ہے اور مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا راز ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اسے سمجھ سکتا ہے۔ جب کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے یا آپ سے اختلاف کرتا ہے تو آپ کے دل میں نفرت کی ایک چھوٹی سی چیونٹی جنم لیتی ہے۔ اگر آپ اس چیونٹی کو ایک دم نہیں مارتے تو وہ سانپ بن سکتا ہے۔ اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو، پھر تمہیں ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ اگر آپ کسی ایسے دوست کی تلاش میں ہیں جو بے عیب ہے تو آپ ہمیشہ دوست کے بغیر ہوں گے۔ درخت کی طرح بنو اور مرے ہوئے پتوں کو گرنے دو۔ آپ جو نہیں جانتے اسے دوسروں کو نہ سکھائیں۔ صبر کرو، جہاں تم اندھیرے میں بیٹھے ہو وہاں صبح ہونے والی ہے۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔